وقال الله تبارك وتعالى عز وجل في الكلام المجيد والفرقان الحميد: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. وقال الله تبارك وتعالى عز وجل في شان حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله ومولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عیاں ذرے ذرے سے جلوہ ہے تیرا، عیاں ذرے ذرے سے جلوہ ہے تیرا، زمین سے فلک تک اجالا ہے تیرا، زمین سے فلک تک اجالا ہے تیرا، یہ چشمے یہ جھرنے یہ تابش یہ غنچے، یہ چشمے یہ جھرنے یہ تابش یہ غنچے، یہ چشمے یہ جھرنے یہ تابش یہ غنچے، سبھی کے لبوں پر ترانہ ہے تیرا، سبھی کے لبوں پر ترانہ ہے تیرا، زمین سے فلک تک اجالا ہے تیرا، اور میرے اس وطن کو خدا بند عالم، میرے اس وطن کو خدا بند عالم، میرے اس وطن کو خدا بند عالم، بھروسہ ہے تیرا سہارا ہے تیرا، بھروسہ تو ویسے ہی اللہ پر ہے، پر خاص طور پر اب جو حالات بنے ہوئے اب تو بھروسہ اور زیادہ ہو گیا ہے کہ اللہ اب تو ہی کارساز ہے، ورنہ حالات اب برے ہی ہیں، ہے نا جی؟ اب بھائی خاص طور سے جڑے حالات ہون بنے پے نے نا، اللہ اکبر، اللہ رحم فرمائے سارے ملک تے،
جی اللہ پاک رحم فرمائے ساڑھے ملک دے ہوتے ساڑھے حکمرانہ تے عوام تے اللہ رب العالمین کرم فرمائے میرے اس وطن کو خدا بند عالم میرے اس وطن کو خدا بند عالم بھروسہ ہے تیرا سہارا ہے تیرا زمین سے فلک تک اجالا ہے تیرا یا ذرے ذرے فرمایا نا اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم کہ کائنات اسی آیات مبارکہ دے تھوڑے حصے دی ترجمانی کی تھی ہے شاعر نے کہ آیاں ذرے ذرے سے جلوہ ہے تیرا زمین سے فلک تک اجالا ہے تیرا نور علی نور کیا ہے نور علی نور یا اللہ ہر طرف تیرے ہی نور چھایا ہویا ہے کیوں جی کائنات دے کسی بھی ذرے دے اندر تسا غور کرو آخرکار بندہ پہنچتا کتے ہے رب دی ذات ہے فرض کیتا اے بنیا ہوئے ہے نا اپنا مائک دا سٹینڈ بے سٹینڈ کینے بنایا جی یہ فیکٹری وچ بنایا بنان والے کون جی انسان ماشاءاللہ اے لوہا کتھوں آیا ہے کس بنایا جی زمین جو کڈیا گیا ہے کنے کڈیا انسان مگر بنایا کنے ہے اللہ نے ہاں جی اس نو یہ شکل دین والا کون انسان اور انسان نو بنان والا کون یعنی کائنات دی کسی چیز تے بھی اگر تسا غور کرو گے تو رابطہ کتے جا پہنچے گا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات نہ کیوں کہ سب کچھ بنان والا سب کچھ تخلیق فرمان والا کون اللہ فرمایا نا اللہ خالق کل شیء اللہ خالق کل شیء فرمایا اللہ وہ ہے جس نے اس تمام اشیاء کو تخلیق فرمایا کہ اللہ کے سوا کوئی تخلیق فرمانے والا نہیں ہے اللہ خالق کل شیء فرمایا بے شک اللہ ہی ہر چیز کا خالق ہر چیز کو پیدا فرمانے والا ہے تو یہ سب کرم نوازیاں یہ سب مہربانیاں کس کے صدقے میں عطا ہوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تصدق سے مولا تیرا کرم ہے ہمیں مصطفیٰ ملے مولا تیرا دیکھیں نا ہم نے کوئی نمازیں نہیں پڑھی کوئی روزے نہیں رکھے کوئی منت سماعتیں نہیں کی کوئی دعائیں نہیں مانگی کہ یا اللہ ہمیں حبیب کا امتی بنا ہاں جی کوئی نہیں یہ خاص اس کا کرم یہ اس کا فضل کہ جو ہم مانگتے ہیں ہمیں وہ عطا فرماتا ہے اور وہ بھی عطا فرماتا ہے جو ہم اسے مانگتے بھی نہیں ہیں بن مانگے ہمیں عطا فرمائے اتنی عظیم دولت اتنی عظیم نعمت اتنی عظیم سعادت وہ بن مانگے اللہ رب العالمین نے ہمیں عطا فرما دیا کروڑا بار شکر اس وحدہ لا شریک اس رب العالمین کا جس نے ہم پہ اتنا عظیم کرم نوازی فرمائی اتنا عظیم یہ راتیں عطا کی اتنی عظیم راتیں امت کے حبیب کی امت کے لیے جی صحابہ نے عرض کیا تھا نا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی اسرائیل کے عابدین کا تذکرہ فرمایا کہ کسی نے جی 500 سال عبادت کی کسی نے 1000 سال عبادت کی کسی نے کتنی صدیاں عبادت تو صحابہ کرام بڑے مغموم ہو گئے رنجیدہ ہو گئے افسردہ ہو گئے پریشان ہوئے تو آپ نے فرمایا خیریت تو ہے تم بڑے افسردہ ہو گئے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
یہ آپ فرما رہے ہیں کسی نے 500 سال رب کی عبادت کی، کسی نے 1000 سال عبادت کی، کسی نے کتنی صدیاں عبادت کی، تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری تو عمر ہی اوسطاً 50-60 سال ہے. ہاں جی، ہماری تو عمر ہی اوسطاً اس امت کی عمر جو ہے وہ کتنی ہے؟ 50 سال 60 سال اوسطاً عمر ہے ہماری. تو یا رسول اللہ اب ہم تو سارا دن ساری رات اگر اللہ کی حمد و ثنا کرتے رہے، نماز قرآن تلاوت سب کچھ یہ معاملات کرتے رہے، تو تب بھی یا رسول اللہ ہم ان کی نیکیوں تک تو نہیں پہنچ سکتے. ہاں جی، ہم ان کی نیکیوں تک تو پھر بھی نہیں پہنچ سکتے کہ کہاں ان کی 500 سال کی عبادت اور کہاں ہماری 50 سال کی عبادت. ہاں جی، تو یا رسول اللہ اس لحاظ سے تو پھر وہ ہم سے تو سبقت لے گئے. ہاں جی، ہم سے تو وہ بڑھ گئے. ہم تو ساری زندگی ابھی اگر اللہ کی بندگی میں اور سجدہ ریزی میں گزار دیں، ہم پھر بھی ان کی مقابلہ، ان کی برابری نہیں کر سکتے ہم. تو جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کی یہ حالت دیکھی، اور یقیناً پھر اللہ تو پھر عالم الغیب ذات اور علیم بذات الصدور ذات ہے نا وہ تو دلوں کے راز جاننے والی ذات ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً سے یہ، ویسے تو یہ آیات مبارکہ نازل ہوئی تھی لیلۃ القدر کے حوالے سے، ٹھیک ہے جی، یہ ویسے یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب صحابہ نے یہ عرض کی تو اللہ وحدہ لا شریک نے پھر سورۃ قدر مبارک جو ہے یہ اتاری. کیا ہے اے حبیب میرے، آپ اپنے غلاموں سے، اپنی امت سے فرما دیجئے کہ کیا ہوا اگر ان کی عمریں 50 سال، ہاں جی 5000 سال یا 500 سال کے اگر تھی تو کیا ہو گیا. اب میں نے آپ کی امت کو آپ کے صدقے میں وہ دن اور ایسی عظیم راتیں عطا کی ہیں کہ ان کی 500 سال کی عبادت ایک طرف اور ان کی وہ ایک رات ایک طرف. دیکھیں نا، حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام آپ ایک مقام پہ تشریف فرما تھے سفر کے دوران، تو ایک پہاڑ پر آپ نے کیا دیکھا؟ ایک سفید رنگ کا پتھر، سفید رنگ کا ایک بڑا خوبصورت پتھر ہے. آپ نہ بڑے غور سے اس پتھر کو دیکھنے لگے. تو اللہ وحدہ لا شریک نے مخاطب کر کے فرمایا اے عیسیٰ کیا دیکھ رہے ہو؟ عرض کی یا اللہ یہ پتھر کتنا خوبصورت ہے، کتنا پیارا ہے. تو فرمایا میں تجھے اس سے بھی حیران کن نظارہ نہ دکھاؤں؟ میں تجھے اس سے بھی حیران کن منظر نہ دکھاؤں؟ جی یا اللہ ضرور دکھائیے. تو اللہ کے حکم سے وہ پتھر پھٹا اور اس کے اندر ایک بابا جی بیٹھے ہیں، ایک بزرگ بیٹھے ہیں، اللہ وحدہ لا شریک کی حمد و ثنا کر رہے ہیں، اور ساتھ میں ایک انگور کی بیل ہے، اس کے اوپر انگور کا گچھا لگا ہے. جب ان کو طلب ہوتی ہے وہاں سے گچھا توڑتے ہیں، کھاتے ہیں اور پھر بس ذکر الہی میں مشغول ہیں. تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے جب یہ منظر دیکھا تو یقیناً یہ اس سے بھی کہیں حیران کن منظر تھا. جب آپ نے دیکھا تو بابا جی سے مخاطب ہوئے، بابا جی آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا اس پتھر کے اندر؟ تو عرض کرنے لگے کہ حضرت مجھے یہاں پر بیٹھے ہوئے 400 سال کا عرصہ ہو گیا. اندازہ لگائیں آپ، وہ قادر ہے نا، ان اللہ علی کل شیء قدیر. تو عرض کی حضرت مجھے یہاں بیٹھے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا؟ 400 سال کا عرصہ مجھے یہاں ہو گیا ہے، اور میں شب و روز جو ہے وہ اللہ کی عبادت میں، اس کی حمد و ثنا میں یہاں مگن ہوں، مجھے اور کوئی کام نہیں ہے، اور کچھ کام نہیں. تو حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام نے جب یہ ان بزرگوں کی، جب اس عابد کی یہ بات سنی تو بڑے حیران ہوئے، اور اللہ وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں عرض کی یا رب العالمین 400 سال سے ہما تن اور ہما وقت یا اللہ یہ تیری عبادت، تیری بندگی، تیری حمد و ثنا میں مصروف ہے. یا اللہ اس سے بھی کوئی افضل، اس سے بھی برگزیدہ کوئی تیری بارگاہ میں کوئی ہے جس کو 400 سال کا عرصہ گزرا ایک لمحہ بھی تیرے ذکر سے، تیری یاد سے غافل نہیں ہوا، ہر وقت تیری بندگی، تیری عبادت، تیری حمد و ثنا میں مصروف ہے. یا اللہ اس سے بھی بڑھ کر، اس سے بھی افضل، اس سے بھی اعلیٰ کوئی تیری بارگاہ میں ہے؟ ہائے ہائے. تو سنیں اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا ہاں اس سے بھی افضل اور اعلیٰ میری بارگاہ میں ہے. یا اللہ کون ہے؟ فرمایا وہ میرے حبیب کا امتی یا امتیا،
میرے حبیب کی وہ امتیا یا امتی مرد یا عورت، فرمایا جو 15 شعبان المعظم کی رات کو 2 رکعت نفل خلوص سے دل کے ساتھ، محبت و اخلاص کے ساتھ اور خشوع و خضوع کے ساتھ میری بارگاہ میں ادا کرے گا، تو فرمایا اس 400 سال عبادت کرنے والے شخص سے مجھے وہ مرد عورت اس سے زیادہ افضل والا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اندازہ لگاؤ جی، تو اللہ نے کتنا عظیم کرم نوازیاں فرمائی۔ فرمایا اس کی 400 سال کی عبادت ایک طرف، اور اس کی صرف 2 رکعت نفل ادا کرنا، 15 شعبان المعظم کی رات کو 2 رکعت نفل ادا کرنا، تو یہ بھی نہیں فرمایا کہ برابر ہیں، بلکہ کیا فرمایا وہ اس سے افضل ہے، وہ اس سے بھی بہتر۔ اب خدا جانے کتنا بہتر ہوگا، یعنی اندازہ لگائیں کہ 400 سال کی عبادت سے بھی 2 رکعت خلوص دل کے ساتھ پڑھ لینا، یہ 400 سال کی عبادت سے بھی اعلیٰ اور افضل ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر۔ تو یہ اللہ رب العالمین کا یہ عظیم کرم، یہ فضل ہے، یہ عنایت ہے اس رب کی کہ جس نے اپنے محبوب کے صدقے میں اس امت کو ایسے عظیم دن عطا فرمائے، ایسی عظیم رحمتوں والی راتیں عطا فرمائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اولین اس رات دے اندر جس شخص دی مغفرت نہیں ہوندی، فرمایا سب تو پہلا ہے مشرک، شرک کرنے والا، شرک کرنے والے کی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی۔ اور دوسرا فرمایا کینہ ور کون؟ مخلوق کے متعلق اپنے دل میں بغض رکھنے والا، اپنے دل میں کینہ رکھنے والا، دل میں عداوت رکھنے والا، دل میں بغض رکھنے والا، دل میں نفرت رکھنے والے کی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی۔ فرمایا نا شاعر مشرق نے، کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر، کہ تم میری مخلوق سے محبت کرو، تم میری مخلوق سے حسن اخلاق حسن سلوک کرو، تو پھر میں تم سے محبت کروں، پھر میں تم پہ بھی مہربانیاں کروں۔ ٹھیک ہے جی۔ تو فرمایا اس رات میں مخلوق کے متعلق جو دل میں کینہ، نفرت، عداوت رکھنے والا ہے، اس کی اس رات میں مغفرت نہیں کی جاتی۔ ٹھیک ہے نا؟ ہاں جی۔ سب تو پہلے کیا؟ اپنا دل صاف ہوئے۔ دل کیا؟ سلطان العارفین نے فرمایا سی نا کہ جے رب ناتیاں دھوتیاں ملدا تا ملدا ڈڈواں مچھیاں ہو، جے رب ناتیاں دھوتیاں ملدا تا ملدا ڈڈواں مچھیاں ہو، اور جے رب جتیاں ستیاں ملدا تا ملدا ڈاندا خسیاں ہو، اور جے رب لمیاں والا ملدا تا ملدا ڈاندا بھیڈاں پیڈاں خسیاں ہو، اور جے رب جتیاں ستیاں ملدا تا ملدا ڈاندا خسیاں ہو، پر انہاں گلاں تا ہی رب نہ ملدا باہو، اور رب ملدا دلیاں سچیاں ہو۔ کہ قلب سلیم ہوئے، دل پاک ہوئے، مخلوق دی عشق و محبت خلوص دل دے اندر ہوئے۔ اس واسطے بابا فرید فرمایا سی نا، فرمایا فریدہ میں مار کے مجھ کر نکی کر کے کٹ، فریدہ میں مار کے مجھ کر نکی کر کے کٹ، اوے پھر بھرے خزانے رب دے، اوے جیویں دل آکھی پیا لٹ۔ اور پہلے کیا کرو؟ اپنے آپ نو، بزرگ سے فرمایا نا بڑی کمال دی بات، فرمایا باروں مل مل دھوندیے، ہاں جی باروں مل مل، کیوں بابا جی؟ کپڑا صاف ستھرا ہوئے، ہاں جی چہرہ صاف ستھرا ہوئے، صابن لے آؤ، فلانے کریمہ لے آؤ، فلانے لے آؤ، ہاں جی کتنے کچھ تک تو وہ ہوندیاں نے، مرد کیا تو بھاویں عورتاں کیا کی کچھ اپنے آپ نو ظاہر نو بڑا سنگار کرنے واسطے کیا کچھ کر دیاں، لیکن بزرگاں فرمایا وہ معرفت والے لوگ سن نا، ہاں جی تے گل بھی اونج دی کیتی، فرمایا باروں مل مل دھوندیے، اوے کدی اندروں بھی مل دھو، باروں مل مل دھوندیے، اوے کدی اندروں بھی مل دھو، اور تیرے باہر دا دھونا کی کردہ جے اندروں ہی صاف نہ ہو۔ ہاں جی فرمایا باہر
ٹھیک ہے باہر بھی صاف کرنا ضروری ہے لیکن اس تو زیادہ اپنے اندر نو صاف کرو، ٹھیک ہے جی، اپنے قلب نو اس تو زیادہ صاف کرو، کیوں کہ ظاہر تے نظر پینی ہے مخلوق دی اور تیرے باطن تے نظر فرمانی ہے تیرے خالق نے۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى الوانکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ فرمایا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اے لوگو اللہ رب العالمین تہاڈی شکلاں نو نہیں دیکھدا، تہاڈی ذات پاک تہاڈی نسلاں نو نہیں دیکھدا، بلکہ فرمایا ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ یا دیکھدا ہے تہاڈے اعمال نو یا دیکھدا ہے تہاڈے دلاں نو، ٹھیک ہے جی، تہاڈے دل نو اللہ وحدہ لا سے۔ تو اس واسطے فرمایا جے دے دل دے اندر مخلوق دے متعلق کینہ ہوئے گا، مخلوق دے متعلق عداوت بغض نفرت ہوئے گی، اللہ رب العالمین اس رات دے اندر اس شخص دی مغفرت نہیں فرمائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی خدمت اقدس دے اندر کچھ لوگ حاضر ہوئے، حضرت جی ہم جو ہے وہ یار صرف ناراض نہیں ہونا، میں اب ساڑھے بھائی بیٹھے ہونے میں کہنا چلو یار ایک کہنے سارے جمعہ نہ سائی تھے پڑھنا ہے، ساڑھے بابے نے دعوت دی تھی تو وہ کہنے لگے کہ سانو تو تواڈی بولی نہیں سمجھ آندی، ہاں جی، تو میں کہا چلو یار میں کوشش کروں گا بھی جمعہ جڑا ہے نا چلو تواڈی خاطر میں اردو چلو پڑھ دیاں گے ذرا یار، ہاں جی۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت اقدس کے اندر چند لوگ حاضر ہوئے، کہنے لگے حضرت جی ہم عجم سے حج کے لیے روانہ ہوئے اور مکہ مکرمہ سے کچھ ہی فاصلے پر ہم نے آگے پڑاؤ کیا، وہاں پر ہمارا ایک شخص نا ایک ساتھی ہمارا بیمار ہو گیا، ہم نے اس کا جو ہم سے بن سکتی تھی اس کا علاج معالجہ کیا لیکن وہ مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی، تو وہ بیمار جو ہے نا وہ ٹھیک نہ ہوا، آخر کار رب کی کرنی ایسی ہوئی کہ وہ اللہ کو پیارا ہو گیا۔ حضرت جی جب وہ وفات پا گیا ہم نے اس کو غسل کفن وغیرہ کا جو معاملات تھے وہ سارے کیے، اس کے بعد اس کی قبر تیار کی، قبر تیار کرنے کے بعد ہم نے کہا بھی چلو اب اس کو قبر میں دفن کریں اب اس کو، تو جو ہی ہم اس کو قبر کے اندر لٹانے لگے اٹھا کے قبر کے اندر تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ ساری کی ساری قبر سانپ اور بچھوں سے بھری ہوئی ہے۔ استغفر اللہ، اللہ رب العالمین عذاب قبر سے، عذاب حشر سے، عذاب جہنم سے ہم سب کو مامون و محفوظ فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو فرمائے حضرت ہم نے اس پہ فوراً مٹی ڈالی، دوسری جگہ قبر کھودی، جب پھر لٹانے لگے پھر قبر سانپ اور بچھو سے بھری ہوئی، پھر تیسری جگہ قبر کھودی پھر ڈالنے لگے، پھر یہ معاملہ۔ تو حضرت ہم پریشان ہو گئے اور تھک بھی گئے کہ 3 جگہوں پہ اس کی قبر کھودی ہے، تینوں جگہ پہ یہ معاملہ ہے کہ قبر سانپ اور بچھو سے بھری ہوئی ہے۔ حضرت ہم نے اس کو وہاں چھوڑا، کچھ اور ساتھی وہاں چھوڑے اور ہم چند جو ہے وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئے کہ اب آپ ارشاد فرمائیں کہ ہم اب اس میت کا، اس مردے کا کیا کریں۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تم اس کو اسی قبر میں ہی جا کے دفن کر دو، اسی قبر میں جا کے دفن کر دو۔ حضرت جی وہ تو ساری سانپ اور بچھوں سے بھری ہوئی ہے، تو فرمایا تم جانتے ہو کہ وہ سانپ اور بچھوں جو اس کی قبر کے اندر نمودار ہوئے وہ کیا ہے؟ حضرت ہمیں نہیں معلوم، آپ ارشاد فرما دیں کیا ہے۔ تو فرمایا یہ سانپ اور بچھوں جو اس کی قبر کے اندر نمودار ہوئے، فرمایا یہ اس شخص کے دل کا، اس کے اندر کا وہ کینہ، وہ بغض، وہ نفرت، وہ عداوت اور وہ زہر تھا جو یہ مخلوق خدا کے متعلق اپنے دل میں رکھتا تھا۔ یہ وہ زہر ہے، یہ وہ نفرت اور حقارت ہے جو یہ مخلوق کے متعلق اپنے دل میں بغض کینہ رکھتا تھا۔ تو فرمایا مرتے سار ہی اللہ رب العالمین نے کیا کیا، اسی زہر، اسی نفرت کو سیاہ سانپ اور بچھو کی شکل میں اس کے اوپر کیا کر دیا، مسلط کر دیا، لہذا اسی کو اسی کے قبر کے اندر جا کے دفن کر دو۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر، اللہ رب العالمین کرم فرمائے۔ تا اس واسطے بھائی خدا نہ خواستہ اگر کوئی کسی تو ناراض ہے، دیکھو زندگی اونچی ہوندی ہے، اونچی زندگی دے اندر ہر انسان کو ہوندی ہے، غلطیاں، کوتاہیاں، گلے شکوے سب معاملات ہوندے نے، لیکن جتھے تک ہو سکتا ہے ایک دوسرے کیا کرو، بالخصوص ویسے تو عموماً ویسے ہی صلح کر لینی چاہیے ہے، خاص طور پہ چونکہ بڑی عظمت والی رات آ رہی ہے، یہ بڑی شانوں والی رات آ رہی ہے، یہ رحمت والی مغفرت والی رات آ رہی ہے، اس واسطے خدا نہ خواستہ اگر کوئی گلہ، کوئی شکوہ، کوئی ناراضگی کوئی اگر دل وچ ہے تب ہی صلح کریے، ٹھیک ہے نا جی۔ اور میں صلح دی ایک آخری حدیث بات عرض کرا بس کہ اس صلح دے اندر فائدہ کیا ہے، اس صلح دا انعام کیا ہے۔
حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، سبحان اللہ، کائنات دی عظیم ترین ہستیاں حضرت امام حسن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، دونوں بھائیاں دی کسی بات دے اوتے ناراضگی ہو گئی، دونوں بھائیاں دی کسی بات تے ناراضگی ہو گئی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک شخص نو بھیجا کہ حضرت امام حسن پاک نو جا کے میری طرف پیغام دیو بھی تسی آؤ تے مینوں آ کے مناؤ، میرے نال آ کے صلح کرو۔ جس وقت وہ قاصد حضرت امام حسین رضی اللہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی خدمت اندر جس وقت پہنچا اور امام حسین پاک دا پیغام دیتا نا، تے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچن لگ پہ بھئی میں بڑا ہاں، حسین میرے تو چھوٹا ہے، اور اصولی طور تے اگر دیکھا جائے تو سے وہ انہوں چاہیے سی بھی وہ چھوٹا سی میرے گول چل کے ہوندہ تے میرے نال آ کے صلح کرتا کہ وہ چھوٹا ہے میں بڑا ہاں، لیکن حسین نے میرے نال پیغام بھیجا بھی میرے بڑے بھائی نو آکو بھی تسا میں نو آ کے مناؤ اور میرا صلح کرو۔ لیکن چونکہ وہ معرفت والے لوگ سن، انہاں دی سوچ، انہاں دا علم، انہاں دی عقل، انہاں دی فہم و فراست تو سبحان اللہ، لہذا آپ نے فرمایا بھی اس بات دے اندر بھی کوئی راز ہے، ورنہ حسین خود میرے کول چل کے آندے، مینوں جڑا بلایا ہے نا یہ دے وچ بھی کوئی راز ہے، یہ دے وچ کوئی راز ہے۔ لہذا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ خرامہ خرامہ وہ چلتے ہوئے تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ خدمت میں جا پہنچے، وہاں پہنچے، سلام دعا ہوئی، صلح ہوئی، محبت پیار۔ تو اس کے بعد حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سے پوچھا، حسین تیری میری صلح تو ہو گئی نا، ہاں لیکن مجھے یہ بتا کہ اصولی طور پر تو چھوٹا تھا، میں بڑا بھائی ہوں تیرا، تجھے چاہیے تھا کہ تو مجھے منانے کے لیے آتا، میری طرف تو نے پیغام بھیجا کہ جاؤ میرے بڑے بھائی کو مجھے آ کے منائے، مجھ سے آ کے صلح کرے۔ حسین اس میں راز کیا ہے؟ یہ تو بتاؤ نا ذرا، یہ راز کیا ہے؟ تو خود نہیں آیا، مجھے بلایا ہے اپنی طرف۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ جو بات فرمائی ذرا وہ بڑی سننے کی اور یاد رکھنے کی ہے، اور اللہ عمل کی بھی توفیق دے۔ تو فرمایا بھائی جان بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے، آپ بڑے ہیں، آپ کا مقام بڑا، آپ کی شان بڑی، آپ کی عزت بڑی ہے، مجھے چاہیے تھا کہ میں آتا، لیکن مجھے نانا جان کی حدیث مبارکہ یاد آ گئی تھی، نانا جان کا ایک فرمان مبارک مجھے یاد آ گیا تھا۔ تو امام حسن پاک نے فرمایا وہ کون سی حدیث مبارکہ، کون سا فرمان مبارک ہے نانا جان کا؟ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نانا جان کا فرمان مبارک ہے کہ اگر دو فریقین میں سے اگر ان میں رنجش پیدا ہو جائے، نا اتفاقی نا چاکی پیدا ہو جائے، تو فرمایا ان میں سے جو پہلے صلح کی طرف قدم بڑھائے گا، جو پہلے صلح کی کوشش کرے گا، تو کل قیامت کے دن وہ سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگا، وہ سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگا۔ تو فرمایا مقام عزت ادب اگرچہ اپنی جگہ، لیکن میری محبت نے اس بات کو گوارا نہ کیا کہ میں اپنے بڑے بھائی سے پہلے جنت میں آگے جاؤں، نہیں، بلکہ اس لیے آپ کو بلایا تاکہ آپ آئیں، مجھ سے آ کے صلح کریں، اور کل قیامت کے دن آپ مجھ سے پہلے جنت کے اندر داخل ہوں۔ اللہ رب العالمین نیک اور اچھے اعمال صالحہ کرن دی توفیق نصیب فرمائے، آمین و ما علینا الا البلاغ۔